اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان گندا ہے، اس کے جسم کے اندر جھوٹ ہے، اس کے جسم کے اندر جو ہے بغیر شادی کے بچے پیدا کرنے کی جو ہے نطفے کی عادت ہے، اس کے اندر جو ہے انسانوں کو مارنے کی عادت ہے، اس کے اندر جو ہے بہت سارے چوری کے، بہت سارے جو غیبت کے، بہت سارے بری عادتوں سے انسان بنا۔ اس واسطے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، عورت ماہواری ہوتا ہے اس کو ہر مہینے، جب جوان ہوتی ہے، بوڑھی ہو گئی تو پھر وہ ختم بند ہو جاتا ہے، لیکن جب تک وہ جوان رہتی ہے تب تک اس کو ماہواری ہوتا ہے 7 دنوں کا۔ اس کے پاس ایک ریسائیکل کا جیسا ہے جس میں جو اس کا گندا خون آ کے رہتا ہے، اس کے پاس وہ پاک نہیں رہتی۔ دوسری بات، وہ جب پیدا کرتی ہے بچے کو اس وقت بھی اس کے اندر سے گندا خون نکلتا ہے۔ تو اس طرح سے عورت بھی خدا نہیں ہو سکتی، یہ مجھے بتانا ہے۔ اور اب دیکھو ہندوستان کے اندر آپ دیکھے ہوں گے کہ پہلے 40-50 سال پہلے امیتابھ یا دھرمیندر کی فلمیں مار دھاڑ سے دھواں دھار مار دھاڑ آج بھی چل رہا ہے۔ اب اس سے لوگ اتنا بیزار ہو گئے، تو اب یہ لوگ ہندوستانی فلموں میں، چاہے وہ کون سی بھی ساؤتھ کی ہو یا بالی ووڈ کی ہو، آپ دیکھ لیں اس میں صرف گندگی بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ نیا شوشہ شروع کر دیے لوگ پیسہ بنانے کا، ایک تو گندگی، دوسرا مار دھاڑ۔ اب ان کے پاس مذہب نہیں رہا، اس واسطے میں مذہب کی بات آپ لوگوں تک ڈالنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو، کیونکہ نوجوان ہی ہے عبادت اچھی دے گا اللہ کو تو تم اللہ کو پہچان سکو گے۔ اگر تم یہ برے کامات چھوڑنا ہے، گندی فلمیں نہیں دیکھنا ہے، تو تم کو 5 وقت کی نماز پڑھو، تمہارے اندر چینج آئے گا، ایمان آئے گا اور یہ یقین آئے گا۔ یہ میں خاص بات بتاؤں۔ اب اسلام یونیورسل کیسے ہے میں بتاتا ہوں۔ دیکھو ساری دنیا کے اندر ہندوازم اسٹرک ہو گیا، انڈیا کے اندر، یورپ میں جو ہے کرسچینٹی اسٹرک ہو گئی، ایشیا کے اندر بدھزم بھی اسٹرک ہو گیا، اور جوئش تو اب جو نمک کے کنکر کے برابر رہ گئے، یعنی گیہوں میں کنکر کے برابر رہ گئے۔ جوئش بہت کم ہے، یہودی، لیکن ان کے پاس کتابیں اللہ کی۔ اس واسطے ہمارے اسکالرس یہ نہیں بتاتے، اللہ نے 3 گروپ بنایا، یہودیت اور جو نصرانیت یعنی کرسچینٹی اور جوئشزم اور اسلام۔ اسلام کو ایکسیپٹ کرتا بولا اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ بتایا کہ میں دونوں جہاں کا مالک ہوں، اس کو کوئی بریک کرنے والا سامنے تو نہیں آیا۔ اللہ نے کہا کہ میں آدم کو بنایا بنا ماں باپ کے، اس کا بھی کوئی بریک کرنے والا یہودی یا کرسچن نہیں آیا سامنے، کیونکہ ہندوازم میں تو آدم کا تو حصہ ہی نہیں۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا، بولا حوا علیہ السلام کو بنا ماں کے پیدا کیا۔ اب اس یقین کے لیے یہودی اور کرسچن پروف نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ کے اندر بھیجنے والا اللہ ہے، یہ پروف نہیں کر سکتے کرسچنس۔ اگر ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے تو انہوں سامنے آ کے بول دیتے تھے کہ میرے کو اللہ نہیں پیدا کیا۔ یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی جو کتابیں اس کے بعد سے جو یہودیت بن گئی، وہ لوگ نہیں پروف کر سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے مسلم تھے، ابراہیم علیہ السلام جوئش تھے بلکہ وہ بھی پروف نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحیفے جیسی جو ہے زہر کتاب تھی، نوح علیہ السلام کے پاس بھی کتاب تھی، اور جو ہے پھر جاب جیسے ان کا بھی کتاب۔ تو پروف کے اعتبار سے یہ یہودی بھی فیل ہو جا سکتے ہیں اور کرسچن بھی فیل ہو سکتے ہیں، ہندو بھی فیل ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ یہ جو ہے پوری کائنات کے لیے میں جو ہے رحمت العالمین کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے خدا قرآن کے اندر چیلنج کیا۔ اچھا، اب انسان کو اسلام پہلے سے ہے کیسا سمجھ میں آئے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، ان لوگ بول رہے کہ اے اللہ تو انسان کو مارتا کیسا، جانوروں کو پرندوں کو کیسے مارتا، تو پرندے کو جو ہے آپ لے لیو 4، اور پھر چاروں پہاڑوں پہ جو ان کا گوشت کاٹ کے رکھ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ بتائے چاروں طرف سے وہ گوشت کاٹ کے رکھ دیے، اور پھر ان کو بلاؤ اللہ کے حکم سے، تو وہ دوڑ کے آئیں گے، ان کو پھر سے اڑنا آئے گا، پھر وہ زندہ ہوں گے، پھر وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو چاروں طرف پہاڑوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ گوشت کو رکھ دیا، اور بیچ میں ٹھہر کے جو ہے چاروں پرندوں کو بلائے، وہ چاروں پرندے جو ہے پھر سے زندہ ہو گئے، اور پھر وہ جو ہے اڑ کے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ واقعہ قرآن کے اندر آپ کو ملے گا، اب چاہے آپ 2 بول لو پرندے یا 4 بول لو، مگر پرندوں کا واقعہ یہ آپ کو ملے گا۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ کہلاتے ہیں، اللہ ہی بھیجا ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو جو ہے نہ کرسچن۔ اب اس کے بعد میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کلام کرے، کیوں کہ ان کے ماں باپ بولے تھے کہ جو ہے میرا بیٹا جو ہے اے اللہ تجھ سے بات کرے، تو ان کی دعا قبول ہوئی، اور یہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے لگے، کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا۔ وہ بولے میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ بولا تم میری تجلی کو نہیں دیکھ سکو گے۔ جب اللہ سے اصرار کرتے رہے تو اللہ نیچے کے آسمان تک آیا، تو پھر جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے کے وقت اتنا نور پیدا ہوا دنیا میں کہ کوہ طور جو ماؤنٹ سینائی ہے وہ بھی جو ہے
راکھ جل گیا اور وہ جو ہے پاؤڈر ہو گیا، جیسے سرما ہو جاتا ہے، جیسے آنکھوں میں ہم سرما لگاتے ویسے پاؤڈر ہو گیا، تو نہیں دیکھ پائے۔ تو آپ کلیم اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ، یہ نشانی ہمارے اسلام کی پہلے سے۔ اب یہ نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو ہم نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا، ہوا کو جو ہے بنا ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر کے ہم ہماری نشانی بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے روح پھونکا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہمارے جسم میں، عیسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ جو ہے اپنی ماں مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پیدا ہوئی۔ بھیجنے والا کوئی اور ہے، یہ معلوم ہونے کے لیے اللہ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، کیونکہ روح اپنے پھونکی تھی اللہ نے گابریل کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو دیا گیا مریم علیہ السلام کو بیٹا، اور وہ دنیا میں نام کما گیا، پوری دنیا میں نام کما گیا۔ لیکن کرسچینٹی اگر سمجھتے ہیں کہ ہم کرسچن ہی صحیح ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، اس واسطے یورپ تک ہی محدود رہ گئے، آپ صرف چلڈرنس آف اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، یہودیوں کے وقت میں یہودی اپنا اون ریلیجن بنا لیے، ہٹ گئے اسلام سے، تو اسلام سے ہٹنے کے بعد اللہ کا نام جو ہے دنیا سے اٹھا دینا چاہا جوئشوں نے، اور کرسچنوں نے بھی دنیا سے اللہ کا نام اٹھا دینا چاہا، لیکن اللہ نے پیگنس، وہ جو بت پرست تھے، وہاں پر اللہ کی قسم کھانے کی وجہ سے اللہ کا نام چلتا رہا، لیکن کتابوں سے لوگوں نے اللہ کے نام کو جو ہے اپنے بدل کے کتابیں اللہ کا نام نکال کے وہاں کہیں جوہا لکھ کر رکھ دیا، تو کوئی حشان رکھ دیا، تو کوئی جو ہے اور کچھ نام رکھ دیا اللہ کے۔ یعنی اللہ کا اصل اسم گرامی جو اے سے شروع ہوتا ہے، ہر لینگویج میں ہوتا ہے، وہ نکال دینا چاہا۔ اب میں آپ کو بتایا کبھی بھی کہ انسان ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اس کو اچھلنا پڑے گا۔ جب آپ ایک پیر اٹھاتے ہیں ایسے کر کے، جب ایک پیر اٹھاتے ہیں تو اس وقت میں سیم آپ پیر نہیں اٹھا سکتے، میں نے بتایا۔ انسان کی کمزوری ہے، انسان دیکھ نہیں سکتا پیچھے، انسان کے اندر گندی بدبو ہے، انسان گندگی سوچتا ہے، انسان پاک نہیں ہے، اس واسطے خدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی بھی جو سمجھتا ہے انسان آیا تھا زمین، خدا کبھی زمین پر نہیں آیا اس طرح سے۔ ایک بار زمین آسمان کو اس نے بنا دیا اللہ نے، اور جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش مولا پہ، جس کو کہتے ہیں ساتوں آسمان سے بھی اوپر ہے عرش مولا، تو وہاں جا بیٹھا۔ اب انسان کو نشانی سب سے بڑی ہے، دنیا بنا کے بتایا، اس کو کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں روز مارتا ہوں تمہیں، روز زندہ کرتا ہوں، یعنی تم جب سو جاتے ہو موت کسی نے تمہیں جگاتا کون ہے پوچھ رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ اگر انسان ڈیبیٹ کرتا ہے، ذاکر نائک ہو یا سری سے ان کی ڈیبیٹ ہو، یا جو ہے کسی اور بھی جو ہے جیمی سیگارڈ جیسے، یا علی سروش جیسے، یا پھر ولیم کیمبلس جیسے، یا کوئی بھی احمد دیداد ہو، یا ذاکر نائک ہو، یا سری ہو، کوئی بھی اپنے ڈیبیٹ سے کوئی دنیا کا نقشے کو نہیں بدل سکتے، کوئی اپنے مذہب کے اوپر پوروں کو نہیں لا سکتے، انسان مل کے نہیں رہ سکتا۔ یہ بھی چیلنج اللہ نے قرآن میں دیا، اور یہ نشانی کی وجہ سے وہ سب کا ججمنٹ ڈے کے دن پکڑ لے گا، انسان کو برابر پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ۔ میں یہ بتا رہا ہوں، تم ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر گڈ ڈیڈز ہے، اگر نیکی ہے تو تم فائدے میں رہو گے، اگر بدی ہے چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور ہو جہنم میں ہوگے۔ مسلمان کو میں اس واسطے آگاہ کر رہا ہوں، تم نماز پڑھ کے دیکھ لو تمہاری برائیاں جائیں گی، تم نیکی کر کے کسی کو بھی جو ہے بھلے کام کر کے دیکھ لو تمہارے اندر خوشی ہوگی، تم گناہ کے اندر یہ پھنسے ہوئے رہو گے۔ اب جیسے یہ ویڈیو گندی فلم دیکھو گے، یا فلم گندی جو ہے، یا پھر جو ہے کہ گندا بستر کرو گے بنا شادی کی، تمہارے کو خود جو ہے اندر سے ضمیر ملامت کرے گا۔ نشانیاں بتا رہا ہوں میں وہ نشانی بتا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کیسا ہے۔ اب دیکھو دنیا کے اندر سب سے تیز پھیلنے والا مذہب دنیا کی آج تک کوئی ہسٹری میں نہیں ہے، آپ کو جا کے چیک کر لو، اتنا تیز پھیلنے والا صرف 1400 سال کے اندر پوری دنیا میں چھا گیا، اور ساری دنیا میں صرف ذکر ہوتا ہے قرآن کا اور اسلام کا اور اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کرسچنز جو ڈیبیٹ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ شیطان کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کہتے ہیں، اور ان کو نہیں معلوم عربک بائبل میں جو ہے اللہ کا نام ہے۔ اس طرح سے نالج ہی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے جو ڈیبیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو مارمن نہیں معلوم، ہمارے والوں کو ڈائنیٹک بک نہیں معلوم، اور جو ہے زہر نہیں معلوم، قبالہ نہیں معلوم، اور بہت ساری کتابیں ہیں جو دنیا کے اندر ہمارے ڈیبیٹس کرنے والوں کو نہیں معلوم۔ اور پوری دنیا کا نقشہ اگر تم چیک کرو گے، ہر کنٹری کے اندر مذہب ہے۔ یہ ویڈیوز میں نے دیکھا، اس واسطے میں ورلڈ وائڈ کا حساب نقشہ بتاتا ہوں، اور میرے کوئی حماقت نہیں ہے کہ میں جو ہے تم سے کوئی واہ لوں یا پیسہ لوں، یا پھر جو ہے اپنے آپ کو تم نے روشنا میں کل مر جانا ہے، مجھے پیسہ بھی کام نہیں کرنا ہے، اور میرے کو واہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کے سامنے ٹھہر کے میں ڈرنا ہے، کیونکہ میرا بھی جو حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔
اس حساب سے سب کا لے گا، کسی سے کسی کو کچھ لینا نہیں ہے، سب کا اللہ سے ہوگا رابطہ، جس نے تم کو پیدا کیا وہ اسی سے تمہارا رابطہ ہے، کسی کا نہیں۔ لیکن میرے بھائی بہنوں، میں آپ کو بتا دوں، اللہ نے مرد کو 3 بڑی نعمتیں دی، وہ ماں والی، وہ ماں کی ممتا، وہ محبت، وہ جذبہ اللہ نے دیا، اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو۔ تم کو بیوی تمہاری ہر خواہش کو پوری کرتی ہے، اس کی بھی محبت اور احترام اور عزت کرو اس کی۔ اور بہن جان نچھاور کرتی ہے، بہن کا پاک رشتہ رکھو۔ یہ 3 رشتے تم کو اللہ نے بہت بڑی عورت کے اندر نعمتیں دی۔ ارے میرے بھائی، نیک بن جاؤ، اللہ اتنی خوشیاں دے گا، اللہ کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔